السلام علیکم ناظرین، میرا نام فضل الرحمان ہے۔ وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے ایک دفعہ پھر پروگرام ہوا شافی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام ہفتے میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم مختلف امراض کو ڈسکس کرتے ہوئے ان کے متعلق جو عمومی ادویات ہیں وہ تجویز کرتے ہیں۔ ادویات آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم چیز جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جسمانی ساخت، اپنے مزاج اور اپنی سمٹمز کے مطابق مخصوص اپنے لیے جو دوائی ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ براہ راست رابطہ کر کے تجویز کروا لیا کریں، تاکہ کسی قسم کے بھی نقصان کا احتمال نہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم پچھلے کچھ پروگرام سے کھانسی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج کل جو وبائی بیماری بھی چل رہی ہے اس کے اندر بھی کھانسی ایک بہت ہی اہم علامت ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ آج جو ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ سے جو پہلا سوال ہے جو ہمیں ایک دیکھنے والے نے بھیجا ہے، پروگرام دیکھنے والے نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کھانسی دوروں کی شکل میں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ میں اس میں بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا کہ آج کل کے موسم کے لحاظ سے بھی، اور دوسرے نمبر پہ خاص طور پہ جو وبائی مرض چل رہی ہے اس میں بھی کھانسی بہت زیادہ ایک خاص علامت ہے اس مرض کی یا اس وبائی مرض کی۔ اس میں کالی کھانسی کا چونکہ ایک ٹاپک چل رہا ہے تو میں اس کو آغاز کرتے ہوئے، یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو کہ آغاز میں 5 سے 10 دن کا اس کا پیریڈ ہوتا ہے، جو انیشیل سٹیجز پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ کرونک صورت اختیار کر جاتی ہے، جو کہ دوروں کی صورت میں وقفے سے آتی رہتی ہے۔ اس میں جو خاص علامات پائی جاتی ہیں، آغاز میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اور زیادہ شدت بڑھ جائے اس کی تو اس میں پھر سر درد، سینے میں درد اور جسم میں درد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو خاص علامت جب وہ کرونک کیس بن جاتا ہے، وہ پرانی 10 دن سے زیادہ ہو جاتی ہے، دوروں کی صورت جب اختیار کر جاتی ہے، تو اس وقت اس میں سے سینے سے ایسی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ آرے میں سے لکڑی کو چیرا جاتا ہے، تو اس طرح کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ آرام سے سو نہیں پاتا، رات کو اس کی شدت بڑھتی اس میں جاتی ہے۔ درد بھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی، سر میں درد ہو سکتی ہے، جسم میں بھی جب بخار ہوگا تو اس میں انفیکشن کی وجہ سے درد ہوگی، گلے میں درد ہو سکتی ہے، کیونکہ آغاز تو اس کا انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں اسی کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو سی ڈی سی ایک ادارہ ہے جو کہ جس نے تحقیق کی 2016 میں ویکسین سے بعد، پہلے اس کی ویکسین نہیں ہوتی تھی، ویکسین لگوانے کے بعد اب اس کی جو ریشو رہ گئی ہے وہ صرف 30,000 بندے میں صرف 7 کیسز نکلے ہیں، انہوں نے جو 2016 میں کیا ہے، سروے کیا ہے۔ تو اس طریقے سے بہرحال کالی کھانسی میں کافی حد تک کمی تو آ گئی ہے، مگر اس کے باوجود یہ بہت زیادہ علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اس میں اس کا جہاں تک علاج کا تعلق ہے، ہومیوپیتھی میں اس کو ہم انیشیل جو سٹیجز ہیں، یا کہہ لیں کہ اگر آپ بالکل آغاز میں ایک دوائی آتی ہے نوسوڈ میں جو کہ ڈاکٹر کلاک نے تجویز کی تھی، وہ ہے پرٹوسینیم۔ یہ ایک اچھی دوائی ہے اور اس کو ایز اے حفظ متقدم کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اگر حفظ متقدم کے طور پہ یا انیشیل سٹیجز پہ استعمال کریں تو 200 میں ریگولر ایک ہفتہ کھانے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر یہ کھانسی بڑھتی ہے اور آغاز زکام اور اس طرح کی علامات سے ہوتا ہے، تو اس میں بیلاڈونا، ایکونائٹ اور ڈروسا میڈیسن پائی جاتی ہیں۔ اور اسی میں اگر وہ شدت بڑھتی جائے، اور جیسے کہ خاص طور پہ بچوں میں ہوتا ہے، وہ سانس کی تکلیف میں پھر سانس تنگی سے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں ایپیکاک ہے، فاسفورس ہے، یہ ادویات کا استعمال اس میں بڑا سوٹیبل ہے۔ مگر ایک چیز جو خاص طور پہ کالی کھانسی کے حوالے سے کہی جاتی، جو آپ نے فرمایا کہ دوروں کی حالت میں، یہ واقعتاً دوروں کی حالت میں ہوتی ہے، اور جو میں نے آپ کو خاص علامت بتائی ہے آرے میں سے لکڑی کو نکالنے والی،
تو یہ ایک خاص دوائی میں بھی پائی جاتی ہے، وہ دوائی ہے سپونجیا۔ سپونجیا ایک بہت اچھی دوائی ہے اس مرض کے لیے اور بڑی کارآمد بھی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہومیوپیتھی مستند ڈاکٹر موجود نہیں ہے، تو اس وقت ہمیں اگر کچھ ہومیوپیتھی کا معلومات ہیں یا ہم نے کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے ہومیوپیتھی کے حوالے سے، تو چند ایک ابتدائی میڈیسن جو کہ نسخے کی صورت میں ہمارے استاد محترم استعمال کرتے تھے، اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا استعمال آغاز میں ہم کر سکتے ہیں، مگر ایک چیز جو یہاں ناظرین کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ناظرین کو چونکہ اس حوالے سے معلومات نہیں ہے، میں وہ وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ نسخہ جات جو ہوتے ہیں یا جو کمبینیشن ہوتے ہیں، وہ صرف جب تک آپ کو آغاز ہے بیماری کا، اور کہہ لیں کہ 2 4 دن 5 دن ہے، اس سٹیج پہ تو آپ وہ نسخہ استعمال کر لیں، اس فوری سٹیج پہ افاقے وہ کے لیے دوائی مطلب؟ فوری افاقے پہ وہ ہوں، اثر بھی کر جائے گی۔ ہوں، اور اگر وہی چیز بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے، جس کو ہم مزمن مرض کا کہتے ہیں یا کرونک کیسز کہتے ہیں، تو اس ہوں، صورت میں میرا یہ مشورہ ہے کہ ڈاکٹر کو باقاعدہ دکھائیں، وہ صحیح تشخیص کرے اور ہومیوپیتھی کے طریقہ علاج کے مطابق اس کا علاج کرے، تاکہ ایک دوائی جو اس کے مزاج کے مطابق ہو، وہ تجویز کر کے اس کا علاج کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت تو بہتر۔ جہاں تک نسخے کا تعلق ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایپیکاک، کاربوویج، سپونجیا، برائیونیا اور ڈروسرا ہے۔ یہ 30 طاقت میں باقاعدہ صبح دوپہر شام استعمال ملا کے کی جا سکتی ہیں۔ یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے، یہ میرے اپنے ذاتی تجربہ میں آیا ہے، یہ بہت اچھا اثر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی مریضوں کو شفا بھی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک ناظر نے ہمیں اگلا سوال یہ بھیجا ہے کہ بعض دفعہ کھانسی صبح کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈا پانی سے سکون آتا ہے نیز۔ پھر اگلا سوال کا حصہ یہ ہے کہ بعض اوقات کھانسنے کی وجہ سے، کھانسنے کی شدت سے بلیڈر پر زور پڑتا ہے اور پیشاب کا اخراج ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہیں، یا یہ جو بلیڈر پر زور پڑتا ہے یہ تو کسی وقت بھی کھانسی آنے سے ہو سکتا ہے، یا یہ مخصوص صرف صبح کی کھانسی کے ساتھ چیز ہے؟ تو اس سلسلے میں فرمائیے پلیز۔ جی بالکل، آپ کی بات بجا ہے کہ اس میں ہمارے ہومیوپیتھی میں علامات ایسی پائی جاتی ہیں جس میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ صبح کے وقت کھانسی کے ساتھ ہی پیشاب کا نکلنا ضروری نہیں ہے، یہ تو اور بھی جس کے مسلز ویک ہیں بلیڈر کے، وہ یا کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہہ لیں جو مسلز کی کمزوری کے باعث بوڑھے مریض ہیں، ان میں یہ خاص طور پہ پایا جاتا ہے۔ جو 30 ایج سے ابو ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان میں یہ علامت زیادہ، اس میں خاص طور پہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کاسٹیکم بہت ہی اچھا اثر کرنے والی دوائی ہے، جو خاص طور پہ استعمال کی جاتی ہے، اور ہومیوپیتھی میں اس کی مخصوص علامت یہی ہے کہ جب یورن کھانسی کرتے وقت نکل جائے، کیونکہ اس کا کنٹرول نہیں رہتا، اس کنٹرول نہ رہنے کی وجہ سے وہ پیشاب جو ہے وہ اس وقت نکل جاتا ہے۔ کون سی طاقت میں ڈاکٹر اور صاحب؟ اس کی جو ہاں، یہ 200 طاقت میں نارملی آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس کو ہائی پوٹینسی میں استعمال کیا جائے تو یورن کا کنٹرول جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض جو کھانسی کے علاوہ بھی اگر جو مسلز کی کمزوری کا باعث ہیں یا نروس سسٹم میں انہیں کمزوری ہے، تو وہ اگر کاسٹیکم کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا پیشاب کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کھانسی کی وجہ سے ہو، چونکہ اس وقت ٹاپک ہمارا کھانسی چل رہا ہے تو علامت ہم نے وہ بیان کی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی چونکہ یہ دوائی فالج کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھی اور کارآمد ثابت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ بیسک وہی کہہ لیں کہ اس بلیڈر کا فالج یا اس کے مسلز کی کمزوری کے باعث
یہ علامت بنتی ہے۔ کھانسی کا اس لیے ہے کہ چونکہ گلے میں خراش ہونے کی وجہ سے صبح صبح اٹھتے ہیں، وہ گلا خشک ہوا ہوتا ہے، زور لگا کے کھانسی کرنی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ زور جب لگتا ہے تو بلیڈر پہ ان کا کنٹرول نہیں رہتا، تو وہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پیشاب جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کاسٹیکم از دا موسٹ امپورٹنٹ میڈیسن، یہ بہت اچھا اثر کرتی ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہائپرٹینسی میں۔ اس کا مطلب یہ دوسری ہے جو ڈاکٹر صاحب کہ جو بلیڈر کی ویکنس ہے اس کے لیے آپ نے دوائی جو بتائی ہے کاسٹیکم 200 میں وہ لینی چاہیے، لیکن اس کا صبح کی کھانسی یا دن کے کسی اور وقت کے حصے کی کھانسی سے تعلق نہیں ہے، کسی وقت کی بھی کھانسی یا کھانسی کے علاوہ بلیڈر کی جو کمزوری ہے اس کے لیے کاسٹیکم 200 میں آپ نے تجویز فرمائی ہے۔ یہ بتا جی دیجیے گا کہ بالکل، یہ دن میں ایک دفعہ لینی ہے یا ہفتے میں ایک یا دو بار، کیا اس کی ہاں ہونی اس چاہیے میں یہ ہے مقدار؟ کہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری کی نوعیت کے حساب سے ہوتا ہے ہوں کہ اگر ایک مریض کی بیماری کی نوعیت بہت زیادہ شدید ہے تو آغاز کے 2 دن صبح و شام لے لیں، اس کے بعد روزانہ ایک وقت کر لیں۔ یہاں اور پھر وہی بات آ اگر جائے گی ناظرین کہ ہر مریض کو ڈاکٹر صاحب سے ذاتی مشورہ کر کے دوائی کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کی جو علامات ہیں، کیفیات ہیں، وہ مختلف ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں دل کی تکلیف ہے اور کھانسنے کے ساتھ انہیں سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی نسخہ ہو؟ جی بالکل، اس میں دل کی بیماری کا جہاں تک تعلق ہے وہی بات آ جاتی ہے، پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور پھیپھڑے کمزور ہونے کی وجہ سے سانس میں بھی دقت آنا اور کھانسی شدت اختیار کر جانا۔ اس میں جو خاص میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈیجیٹیلس ایک بہت اچھی دوائی ہے، اس میں وہ بہت کہہ لیں کہ تیز بہدف کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاربویج وہ بہت اچھا، اس میں یہ 30 طاقت میں استعمال کروانے سے بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ اگلا سوال بچوں سے متعلق ہے کہ بچوں کو ٹانسلز کی شکایت ہوتی ہے اور ٹانسلز میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے یا ٹانسلز کی وجہ سے گلے میں خراش ہو سکتی ہے۔ بہرحال بچوں کو گلے کی خرابی، جملہ امراض کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے جو بھی کھانسی کا معاملہ ہو، بچوں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ جب ٹانسلز بڑھتے ہیں، ان کی انفیکشن گلے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کھانسی اٹھتی ہے، اور گے؟ خاص طور پہ چونکہ ٹانسلز چھوٹی عمر میں زیادہ ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بڑوں کو ٹانسلز نہیں ہو سکتے۔ چھوٹی عمر میں بہرحال یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں چونکہ بچے پرہیز نہیں کرتے اور وہ ٹھنڈا پانی اور کھٹی اشیاء کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ٹانسلز بڑھ بھی جاتے ہیں اور انفیکشن جو ہے وہ زیادہ گلے میں ہو جاتی ہے۔ اس میں جو نارمل ہم روٹین میں ادویات کا استعمال کرتے ہیں، اگر ہم ان کو سنگل میڈیسن کے حوالے سے سوچیں تو مختلف علامات کے حساب سے ہماری مختلف ادویات بنتی ہے۔ یہاں پہ میں ان ادویات کا ذکر کروں گا جو کہ ایک نارمل طریقے سے یا کہہ لیں جو باقاعدہ استعمال کروائی جاتی ہیں، وہ میں چند ایک علامات کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ اس میں خاص طور پہ جب گلے کے اندر ایک ریشہ دار گلٹیاں بن جائیں جس کے اندر واضح ہمیں پتہ لگ رہا ہو کہ اندر ریشہ ہے اور گلا وہ نگلتے وقت کافی تکلیف ہوتی ہے اور اس وجہ سے کھانسی اٹھتی ہے تو ریشے سے سلیشیا مراد آپ پس کہہ رہے ہیں پس، کہ جو جی بالکل جی پس، جی جی اس کے اندر ٹھیک ہے۔ پس فارمیٹ بن جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس میں ناظرین کو تھوڑا سلیشیا تفصیل سے یہ بھی بتا دیں کہ پس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہلکی سی پیپ کی طرح کے یلو کلر کے، پیلے کلر کے جو داغ ہیں یا نشان ہیں وہ ٹانسلز پر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور شدید انفیکشن کی صورت میں باقاعدہ جیسے ایک پھوڑے کے اندر پیپ جمع ہو جاتی ہے، ٹانسلز کے اندر بھی یہی والی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو بہت تکلیف دہ اور بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو جی ابھی بالکل علامت بیان ٹھیک کی آپ ہے، نے فرمایا، جی جی بالکل ڈاکٹر آپ صاحب۔ نے ٹھیک فرمایا ہے، اور یہی وہ پس کی صورت جو آپ نے جیسے بیان کی ہے بالکل صحیح ہے۔ اس میں ہم جو ادویات کا استعمال کرتے ہیں وہ سب سے پہلے سلیشیا ایک بہت اچھی دوائی ہے، مگر میں پھر وہی بات کہوں گی جو ہم کہہ چکے ہیں، بغیر کسی مستند ڈاکٹر کی ہدایت کے یہ دوائی کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں کافی ادویات ایسی ہیں جو ایک دوائی کے بعد دوسری دوائی اگر ہم استعمال کروا دیتے ہیں، جیسے ہمارے استاد محترم نے یہ فرمایا تھا کہ سلیشیا کے بعد مرگ سال کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی خطرناک
اور اس کی وجہ سے کافی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ادویات کا استعمال بے تحاشا کرنا یا بغیر کسی ہدایت یا تشخیص کے کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک نسخے کا اس میں آگے بتا رہا تھا، اس کے بعد ہیپر سلف بہت اچھی دوائی ہے. جب وہ نگلتے وقت تکلیف ہو اور ریشہ، جیسے میں نے پاس کا ذکر پہلے کیا، وہ پاس موجود ہو، آواز بیٹھ جاتی ہو، کھانسی کرتے کرتے لیرنکس فیرنکس جو ہے اس کے اندر وہ انفیکشن ہو جائے، تو پھر اس صورت میں ہیپر سلف بہت اچھی دوائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھی جو ٹانسلز کو بھی کور کرتی ہے اور کھانسی کو بھی کور کرتی ہے، وہ ہے فائٹولاکا امریکانا. فائٹولاکا میں بھی دو میڈیسن ہیں، ایک بیری ہے اور ایک امریکانا ہے. یہ ایک فائٹولاکا امریکانا جو ہے وہ اس سلسلے میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے جب گلے میں درد ہو، گلے اندر سے ٹونسل سوجے ہوئے ہوں، نگلتے وقت تکلیف ہو اور اس کی وجہ سے پھر کھانسی اٹھتی ہو، تو وہ بہت اچھی دوائی ہے. اس کے ساتھ پھر بیلا ڈونا ہے، وہ استعمال کرائے. مگر نارمل یا کہہ لیں کہ آغاز میں جو نسخہ ہمارے استاد محترم استعمال کرتے تھے وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. اگر آغاز کے 5-10 دن میں وہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ استعمال کر کے وقتی افاقہ حاصل کر سکتے ہیں، اور بعد میں اگر وہ بیماری اللہ نہ کرے نہیں کور ہوتی تو لازمی کسی مستند ڈاکٹر سے رابطہ کر کے باقاعدہ تشخیص کروا کے علاج کروائیں. اس میں یہ ہے، میں دوائیاں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بیپٹیشیا ہے. یہاں میں اپنے استاد محترم کا ایک نسخہ بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آغاز میں جب پہلے 5 سے 10 دن یہ بیماری یا کہہ لیں کھانسی جس کے ساتھ پیشاب کا نکل جانا یا ٹونسلز کی وجہ سے کھانسی ہو رہی ہو، تو اس کے لیے اس نسخے کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں میڈیسن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیپٹیشیا ہے، کلکیریا فلور ہے، کالی میور ہے، فائٹولاکا ہے اور فائٹولاکا اور اس کے ساتھ ساتھ سلیشیا. یہ 5 ادویات ہیں جو مکس کر کے تو استعمال 30 طاقت میں کرنی ہے اور اس کو صبح شام کروایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ صرف اور بچوں کے لیے ہے یا جنرل ہر مریض کے لیے ہے جس کو کھانسی کی تکلیف ہو؟ جن کو بھی گلے کی تکلیف کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے، ٹونسلز کی وجہ سے اچھا کھانسی ہوتی ہے، ان ٹھیک میں ہے. یہ دوائی کا استعمال یا اس نسخے کا استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں. جو اگلا ایک آخری سوال ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ رات کو سوتے ہوئے کھانسی شروع ہوتی ہے اور جیسے ہی لیٹتے ہیں کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور بیٹھنے کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا اس کو کوئی اس کھانسی کا کوئی خاص نام ہے یا اس کی کوئی مخصوص دوائی ہے اس نسخے کے علاوہ؟ یہ ایک علامت ہے جو کہ ہومیوپیتھی میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بیماری کی بجائے علامات کی طرف توجہ دے کے ہم تشخیص کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک پوری جو دوائی ہے وہ مل جاتی ہے. تو ٹھیک ہے. اسی طرح رات کو لیٹنے سے کھانسی کا بڑھنا، وہ آرام کی حالت میں کھانسی کا بڑھنا ہوتا ہے، اور اس میں جو مخصوص ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں ہائیوسائمس ایک دوائی ہے، وہ اس کا استعمال 30 طاقت میں صبح دوپہر شام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 اور بھی ادویات ہیں جن میں یہی علامت پائی جاتی ہے، مگر وہی، اور اس میں جو دوسری ادویات کا تعلق ہے وہ بھی انہی سے ہے، مگر اس میں جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ کسی مستند ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے بعد ایسی سنگل ریمیڈی کی تشخیص کروائیں جو کہ آپ کے مزاج، آپ کی علامات اور آپ کی پوری بیماری کو مد نظر رکھ کے دی جا سکے. اس میں اب سینگونیریا ایک میڈیسن ہے، اسی میں پھر ایک اور سائکلیمن ایک میڈیسن ہے جو اس میں استعمال کی جاتی ہے. سائکلیمن میں بھی یہی علامت پائی جاتی ہے کہ رات کو جب مریض لیٹتا ہے وہ اس کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے تو وہ اس کی علامت میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مخصوص علامات چند ایک ادویات میں پائی جاتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب،
اس سلسلے میں آپ کے پاس اگر کوئی نسخہ ہو جو فوری افاقہ کر سکے اس بارے میں بھی آپ ضرور کچھ بتائیے گا پلیز۔ جی، میں نے گزارش کی کہ ہمارے استاد محترم جو نسخہ استعمال کرتے تھے، اور میرے ذاتی تجربہ میں بھی وہ تقریباً 8-10 سال 15 سال سے آ رہا ہے اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ پہلے جو حاد صورت میں اس نسخے کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیسیلینم، برائیونیا اور بیلاڈونا، یہ 200 طاقت میں روزانہ ایک خوراک استعمال کیجیے رات سوتے وقت، اور اس کے ساتھ ایک دوسری دوائی جو ڈروسرا ہے، ڈروسرا 30 طاقت میں صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کی جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ابتدائی مرض کی شدت ہوتی ہے وہ کمی آ جاتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا ملتی ہے، اور یہ اس چیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ہم پروگرام کے آخر کی جانب چلتے ہیں۔ ناظرین سے ہم ایک دفعہ دیسی پھر نسخہ۔ مکرر التماس کریں گے کہ جب بھی انہیں کسی دوائی کی ضرورت پیش آئے وہ نیچے دیے گئے نمبر پر ڈاکٹر صاحب سے براہ راست یا ڈاکٹر صاحبان میں سے کسی سے بھی براہ راست رابطہ کر کے اپنی مخصوص دوائی تجویز کروا لیں۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہے، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے بھی جن کے پاس یہ ہومیوپیتھک ادویات موجود نہیں ہوتی، وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا چونکہ حکمت کے ساتھ بھی شغف ہے، تو کوئی ایسا ٹوٹکا بھی بتا دیجئے جو فوری طور پر افاقہ دے سکے یا فوری طور پر تھوڑا سا باعث سکون بن سکے اور علامات میں کمی کے ساتھ مریض کو کچھ راحت اور وقت مل جائے جب تک کہ ادویات کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ جی فضل صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اکثر اوقات گھروں میں ادویات نہیں ہوتی، یا ہومیوپیتھی کو جاننے والے افراد نہیں ہوتے، یا موجود ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا۔ جی جی، اس صورت میں ہم گھروں میں ٹوٹکے یا ایسے ہی دیسی نسخہ جات کا استعمال کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت جلد شفا مل جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک میرے والد صاحب نسخہ استعمال کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت لمبا عرصہ ہو گیا، اور اس کو استعمال کرتے وقت خدا تعالیٰ نے اس میں بہت شفا بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس میں آپ چیزیں نوٹ کر لیں، وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں۔ 6 عدد کالی مرچیں لے لیں، 10 عدد چھوٹی الائچی لے لیں، ملٹھی اگر مل جائے، اکثر اوقات گھروں میں ہوتی ہے اور کئی گھروں میں نہیں بھی، یورپ میں نہیں بھی ملتی، تو وہ اگر نہ بھی ہو تو خیر ہے، مگر اگر مل جائے تو اچھی بات ہے۔ اس کو پیس کے اس کا سفوف جو ہے وہ 1 چمچ یا 1.5 سپون جو کھانے والا ہے وہ اس میں مکس کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو پیاز ہے اس کا 2 چمچ پانی نکال لیں، 2 چمچ پانی جو ہے وہ نکال کے اس میں مکس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہد ہے اس کے 6 چمچ شہد لے لیں۔ یہ ساری چیزوں کو مکس کر کے ایک معجون کی صورت میں بنا کے گھر میں رکھ لیں، اور صبح شام استعمال کروائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے جو خود بھی تجربہ کیا ہے، یا جو میرے والد صاحب کے مریضوں کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک آتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زود اثر یہ نسخہ ہے۔ تو اس میں یہ بہت کارآمد نسخہ ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے فوری طور پہ کھانسی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، خواہ کسی قسم کی کھانسی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اوقات میں بچوں میں یہ نسخہ نہیں استعمال کر سکتے، شاید وہ کہہ لیں کہ ذائقے کی وجہ سے، تو بچوں کے لیے میں ایک اور نسخہ جو کہ نمونیا میں بھی، سانس کی تکلیف میں بھی، کھانسی میں بھی، اس طرح کے تمام سانس کی تکالیف میں استعمال کیا جا سکتا ہے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کارڈ لیور آئل مل جاتا ہے میڈیکل سٹور سے کیپسول کی صورت میں، تو اس کو ایک حصہ وہ کارڈ لیور آئل کا لے لیں، اور اس میں 10 حصے شہد مکس کر کے وہ گھر میں رکھ لیں، اور بچے کو جو چھوٹی عمر میں ہیں ان کو وہ صبح شام چٹا دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے بہت حد تک شفا ملتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، آپ کی ہمارے پروگرام میں دلچسپی کا بہت شکریہ، آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کے سوالات کا بہت شکریہ۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا۔ شب بخیر۔